وہ گنوائی ہے۔ ادھر بات ذرا کرتے ہیں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی بھی، جو اسی پروگرام کے اندر موجود ہے، اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے بھی وضاحتاً کل جو بات سامنے رکھی ہے اس میں انہوں نے صاف کر دیا کہ اسمبلی کا انتخاب ضرور جموں کشمیر کے اندر ہوگا، لیکن اس سے پہلے شرط اول حد بندی ہے، اور حد بندی کمیشن کی سفارشات سامنے آنے کے بعد جموں کشمیر کے اندر باضابطہ طور پر انتخاب ہوگا اسمبلی کے اندر۔ اور سب کی نظریں اس بات پر مرکوز تھی کہ کیا سٹیٹ ہوڈ کے معاملے پر بھی بات ہوگی، تو کل لیفٹیننٹ گورنر نے سٹیٹ ہوڈ کے معاملے پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ اپروپریٹ ٹائم، یعنی جب ایک صحیح وقت ہوگا تب ہی سٹیٹ کو درجہ بحال کیا جائے گا۔ آپ ذرا یاد رکھیے گا اس بیان کو جو وزیر داخلہ صاحب نے اس دن دیا تھا 19 تاریخ کو، جب پارلیمنٹ کے اندر سابق ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت کہا گیا کہ عارضی طور پر ہم اس کو فی الحال مرکزی ریاست مان رہے ہیں، یونین ٹیریٹری کا درجہ دے رہے ہیں، لیکن وقت آنے پر اسے یہ درجہ واپس بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ مناسب وقت پر اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تو کل اس بات کا اعلان دوبارہ سے لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کیا کہ حالات سازگار ہیں، بہتری کی اور جا رہی ہیں، لیکن مناسب وقت پر اس کا اعلان کیا جائے گا، لیکن پہلے چناؤ ہوگا اور چناؤ سے قبل حد بندی جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ تو اب دوسری بات جو کل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کہا کہ یاد ماضی ہے جی پتھراؤ، یعنی اب ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات بتدریج بدل رہے ہیں، ہر دن بہتر ہو رہے ہیں، اور اس بہتری کی مثال کل انہوں نے اس طریقے سے دی کہ اب نہ تو وہ ہفتہ وار کیلنڈر اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور نہ ہی شہر اور گاؤں دیہات کے اندر پتھراؤ ہوتے ہیں، جس طریقے کا پتھراؤ ہم ماضی کے اندر دیکھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کافی مشکلوں کا سامنا سیکورٹی ایجنسیز کو کرنا پڑتا تھا۔ اور دوسری بڑی بات جو ان کی طرف سے کہا گیا کہ چند سالوں کے اندر صورتحال بہت زیادہ بدلی ہے، اور اس بدلتی صورتحال کے بیچ اب انہیں یہ امید ہے کہ اسمبلی کے چناؤ مزید بہتری جموں کشمیر کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو جب یہ چناؤ کی بات ہو رہی تھی، چونکہ پارلیمنٹری آؤٹ ریچ پروگرام تھا، تو حد بندی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ذمہ دار لوگ یعنی رنجنا دیسائی اور جو دیگر لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ ایکسرسائز کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور حد بندی کی جو حتمی رپورٹ ہے وہ منظر عام پر آنے سے پہلے ایک ضمنی رپورٹ شاید سامنے آئے گی، جسے ممبران قانون جو ممبران لوک سبھا ہے ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس کے بعد پبلک ڈومین کے اندر بھی رکھا جائے گا، اور رنجنا پرکاش دیسائی کی جو سربراہی والی کمیٹی ہے وہ اس مہینے یعنی سپٹمبر کے مہینے میں جموں کشمیر کا دورہ کر سکتی ہے، اس طریقے کی ذرائع سے ہمارے پاس اطلاعات ہے۔ اور اگر وہ آتی ہے، اس کا مطلب کچھ ڈاکیومنٹ ان کے پاس ہوں گے جسے وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں حتمی رپورٹ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے خیمے سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے، جو ہمیں بریف کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے چناؤ جو ہونے ہیں وہ مارچ کے اندر ہونے ہیں، کیونکہ نومبر، دسمبر اور جنوری کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ سردیوں کا ہوتا ہے، اس میں کیمپین کرنا اور دوسری چیزیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ دسمبر کے آخر پر گرمی پیدا ہوگی جی چناؤں کے اندر، اور دسمبر اور جنوری کے بیچ آپ بیانات اور کاؤنٹر بیانات دیکھیں گے، اس بیچ الیکشن کمیشن بھی اپنا بگل پھونکے گا، اور مارچ سے اپریل یا مئی تک چناؤں کو مکمل کروانے کی کوشش کی جائے گی جموں کشمیر کے اندر۔ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو ذرائع ہیں ان سے جو لگاتار بات ہو رہی ہے، جو بریف دیا جا رہا ہے، وہ کچھ اس طریقے کا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال سے پہلے فاروق عبداللہ پبلک آؤٹ ریچ کا پروگرام اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی عکاسی کر رہی ہے کہ گراؤنڈ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر مکمل طور پر چناؤ ہو، اور چناؤ پرامن ہو، اور ایک لوگوں کی کثیر تعداد اس میں حصہ لے۔ اس حوالے سے کوششوں میں تیزی لائی گئی ہے۔